أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. ملنگی ہاؤس ڈیرہ خالصہ میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان سالانہ 11ویں شریف کی محفل بسلسلہ عرس مبارک شاہ بادشاہ سرکار ڈیرہ خالصہ ہر سال ملنگی ہاؤس ڈیرہ خالصہ میں منعقد کی جاتی ہے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کریں گے. میری جو نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے، بزرگ بے شک کرسیوں پہ بیٹھے رہے ہیں، جو نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ سٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں. یہ کرسیاں صرف بزرگوں کے لیے ہیں جو کہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. جتنے نوجوان ہیں سٹیج کے سامنے آ جائیں. ابھی انشاءاللہ اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کریں گے. ادارہ امام احمد رضا آجی مارکیٹ ڈیرہ خالصہ سے آئے ہوئے ننھے منھے حافظ صاحبان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس محفل کے میزبان محفل اور نقیب محفل بھی ماشاءاللہ افتخار ملنگی صاحب ہیں. تو اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ حافظ محمد نوید نقشبندی صاحب سے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ومولانا العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے پر اللہ وعدے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ ہمیں لج پالا تے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہنے میں لج پالا تے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہنے میں لج پالا تے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہنے میری آسان امیداں دے صدا پھوٹے ہرے رہنے میری آسان امیداں دے صدا پھوٹے ہرے رہنے اور خیال یار وچ میں مست رہتا ہاں دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہتا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے تھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگی
ہاں میرے تو غم پرے رہندے اور دعا منگیا کرو سگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جناح دے پیر اور رس جاوے او کیوں دیوں بھی مرے رہندے جناح دے پیر اور رس جاوے او کیوں دیوں بھی مرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے اور کدی بھی لوڑ نہیں پہندی مینوں در در تے جا بڑھدی کدی بھی لوڑ نہیں پہندی مینوں در در تے جا بڑھدی میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے اور نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے غیر جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے اور کسے دے غیر جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے ماشاءاللہ یہ تھے عبدالرحیم سیالوی صاحب آپ نے بڑے پیارے انداز میں بلائے عقیدت بارگاہ رسالت معاب میں پیش کیے میرے دوستوں جتنے دروازے کے باہر یا دائیں بائیں نوجوان بیٹھے ہو برائے مہربانی پنڈال کے سامنے تشریف لے آؤ انتظامیہ نے جو دو چار بندے رکھو تھا باقی سارے ادھر کے آ جاؤ نوید گیٹ کے باہر جتنے بندے کرتے ہیں کوئی ادھر کے آ جاؤ گیٹ ہی اور گیٹ نے باہر کوئی بندہ نہ کھڑا ہوا ہے اگے اندر بھیجو نا عبدالرحیم سیالوی صاحب کے بعد عدیہ نعت کے لیے میرے انتہائی قابل احترام مہمان ملک نوشیروان عادل آوان صاحب انسپیکٹر آئی بی ان کے خطاب کرنے سے پہلے ان کے امراء تشریف لائے ملک فراز آوان صاحب صدر تنظیم الاوان پنجاب ملک سہیل اصغر ایس آئی صاحب سیالہ استاد پرویز صاحب اور چودھری مسعود صاحب میں دل کی اتھا گہرائیاں سے ان کو دل خوش آمدید کہتا ہوں تو عدیہ نعت کے لیے ملک نوشیروان عادل صاحب سے ملتمس ہوں کہ مائی کے سامنے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں عدیہ نعت پیش کریں جناب ملک نوشیروان عادل صاحب جزاک اللہ بہت مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. حاضرین محفل السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل نعت خواں نہیں. دوستوں کی محبت کافی بلاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں حضور نے حاضری قبول کرنی ہوتی ہے وہاں حاضری ہوتی ہے. تو جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں، پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے، لیکن کامران بھائی کے اصرار پہ یہاں پہ حاضری بھی ضروری تھی. تو میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آتف ساؤنڈ سسٹم کلر سیدہ، امید ہے کہ میرے گلے کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا تعاون فرمائیں گے اور اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں ضرور لگوائیں گے. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں گے، ہم بھی انہیں جانتے نہیں. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں گے، ہم بھی انہیں جانتے نہیں. تھوڑی سی ایک کو دینا. دلیل جن کو مل گئی خیر الانام کی، دلیل جن کو مل گئی خیر الانام کی، دہلیز جن کو مل گئی خیر الانام کی، وہ خاک ہر گلی کی کبھی چھانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. ممتاز قادری نے ٹھانی جس طرح، ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح، سب لوگ اس طرح یہاں ٹھانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، میرے حسین کی، سمجھو کہ وہ
اشعار ملک صاحب کی فرمائش پہ مولا کائنات زیارتاں وچ شمار ہوندا تلاوتاں وچ شمار ہوندا زیارتاں وچ شمار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مولا کائنات کے دو اشعار پڑھ کے علامہ صاحب کا حکم آسان آنکھوں پہ میں ایک شعر ان کی خاطر پڑھ کے میری حاضری مکمل زیارتاں وچ شمار ہوندا تلاوتاں وچ شمار ہوندا زیارتاں وچ شمار ہوندا تلاوتاں وچ شمار ہوندا علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندا علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندا پاک زہرا پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا گھرانہ چلیا شمار ہوندا علی دا سارا گھرانہ جلیا طہارتاں وچ شمار ہوندا نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جاسے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جاسے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندا یاد رکھ لیں علی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندا علامہ صاحب کا حکم سر کمر پہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں علامہ صاحب نے دوسرے شعر کا حکم کیا میں وہی پڑھوں گا کیونکہ علامہ صاحب وہ بھی اولاد علی تھا جس نے یہ اتنی بڑی قربانی دی اس نے ممتاز قادری نے ٹھانی جس طرح ممتاز قادری نے ٹھانی جس طرح سب لوگ
سب لوگ یہاں اس طرح ٹھانتے نہیں، ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح، سب لوگ اس طرح بھی یہاں ٹھانتے نہیں۔ وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تھے ملک نوشیروان عادل آوان صاحب۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ ان کے ہمراہ تنظیم الپنجاب کے صدر ملک فراز آوان صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ میرے دوستوں، آج کی اس تقریب کے خصوصی خطاب کے لیے مجاہد ملت فخر اہل سنت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت قائد تحریک لبیک ضلع راولپنڈی حضرت علامہ ندیم سرانی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ کے سامنے تشریف فرما ہوں اور اپنے خصوصی خطاب سے سامعین کو معزوز فرمائیں۔ میرے دوستوں، دوران خطاب ملک زمرد صاحب DSP صاحب چکوال اور ملک مدر صاحب اور ان کے ہمراہ جو دوست احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، میں ان کو اہلیان ڈیرہ خالصہ کی طرف سے بالخصوص اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جتنے احباب بھی تشریف فرمائے ہیں، سارے حضرات پوری محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، سارے پڑھیں۔ صلاۃ الحمدللہ الحمدللہ لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا بصیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک پوری محبت کے ساتھ بآواز بلند۔ میرے دوستوں، دوران خطاب ہمارے پیر مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، سجادہ نشین دربار عالیہ نوش و پاک سچیار صاحبزادہ میاں عمران صاحب تشریف فرمائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اہلیان ڈیرہ خالصہ کی طرف سے اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात जेड़े बुत बैठे हो, कुर्सियां ते बैठे हो, उच्ची आवाज नाल पूरी मोहब्बत नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी। दरूद पाक के हवाले से एक ज़रूरी गुजारिश समाप्त कीजिए। माशाल्लाह जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए सबको मैं मलंगी साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस ज़ुबैर कियानी साहब आप भी तशरीफ़ लाए, मैं उनको भी दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप सारे अहबाब जितने भी आए हैं यहाँ, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, मेरे नबी की ज़िक्र में जो भी आया है वो बड़ा है। ज़ौक़ से कहना सुभान अल्लाह। नबी की ज़िक्र की महफिल में जो भी आया है वो बड़ा है, चाहे वो इधर बैठा है, उधर बैठा है, उधर है, इधर है, कोई मेहमान खुसूसी है या कोई आम, जो भी आया मेरे नबी ने उसे बुलाया तो वो आया, वो सारे बड़े हैं। तवज्जो है, आप सब बड़ों से मुखातिब हो, आप तवज्जो देंगे तो वक्त बिल्कुल थोड़ा है, मैं अपनी गुफ्तगू को किसी मकाम तक लेके पहुंचूंगा। सारी पूरी तवज्जो के साथ दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व दरूद पाक मेरे नबी की ज़ाते तय्यबा पर दरूद भेजना ये मेरे रब की सुन्नत है। मैं आतिफ साउंड सिस्टम माशाल्लाह, वैसे भी हुजूर का इन पे बड़ा करम है, बेहतरीन आप चला रहे हैं, अल्लाह कारोबार में बरकतें दे। बात सुनिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रब होकर अपने हबीब की ज़ात पर दरूद भेजता हूँ। देखे ना, जब ताज़ीम आदम की बारी आई, आदम की, हजरत आदम की ताज़ीम की जब बारी आई तो मेरे रब ने फरमाया वइद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। आवाज नहीं आई सबकी। खालिक अर्ज़ व समा ने ऐलान फरमाया वइद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू अल्लाह का कुरान सुन के गई सुभान अल्लाह। आने वाले सारे हजरात को मुबारकबाद, वेलकम फरमाया। जब ताज़ीम आदम की, ये बड़ा जुमला है और बड़ी बात कर रहा हूँ कुरान पढ़ के, जब ताज़ीम आदम की बारी आई तो रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, लेकिन खुद सजदा नहीं किया, खुद कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों आदम को क्या करो, सजदा। किसकी ताज़ीम हो रही है? जनाब आदम की। और जब बारी आई आमिना के लाल की, नबियों के सुल्तान की, मोहम्मद मुस्तफ़ा की, अहमद मुश्तबा की, हसनैन के नाने की, ज़हरा के बाबे की, तो रब्बुल जलाल ने फरमाया फरिश्ते सिर्फ तुम नहीं, मैं रब भी और तुम सारे मिलकर हुजूर की ज़ात पे दरूद भेजेंगे। यानी ताज़ीम आदम की बारी आई तो सिर्फ फरिश्ते, और ताज़ीम मोहम्मद की बारी सबकी तवज्जो चाहता हूँ। आदम की ताज़ीम तो सिर्फ फरिश्ते, जब मोहम्मद की ताज़ीम की बारी आई तो रब ने कहा दरूद मैं भी भेजता हूँ। या अल्लाह और कौन भेजेगा? कहा कायनात में जितने भी ईमान वाले हैं वो मेरे नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ेंगे। आप सारे ईमान वाले बैठे, एक दफा गूंज पड़ जाए मलंगी हाउस में, सारे अब आप पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलियों के सरदार मौला कायनात हजरत अली पाक की बारगाह में मैं 2 अशार पढ़ रहा हूँ, आप सारे अहबाब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, बल्कि 2 अशार हजरत अली पाक की बारगाह में और 1 शेर हुजूर के सहाबा की बारगाह में। तवज्जो है, तो सारे इसमें शामिल होंगे। शायर लिखता है मेरे दिल की सदा
अली या अली मेरे दिल की सदा या अली या अली नारा हैदरी आवाज तो बड़ी आई है नारा हैदरी ये मेरे मदरसे ने बच्चे भी बोलने पे बाकी जो रात कुर्सियां ते बैठे पीछे तक असी सारे मौला अली पाक ने दर ने नौकर हैं मनांगे इस वास्ते सारे मिली तो बोलो नारा हैदरी मेरे दिल की सदा या अली या अली मेरे दिल की सदा या मेरे दिल की सदा या अली या अली मेरे दिल की सदा या अली या अली मेरे मुश्किल कुशा या गूंज पड़ जाए आवाज आए मेरे मुश्किल कुशा शाली आली की आवाज आए मेरे मुश्किल कुशा मेरे आका ने फरमाया जिक्र अली बिन इबादा मौला अली का जिक्र करया करो सोने तेरे वीर अली का जिक्र कराने नाल की मिलेगा मेरे आका फरमाते ने अली का जिक्र करना इबादत है लेकिन इदी समझ हर किसी को नहीं आती अली के जिक्र की समझ सिर्फ ईमान वालियां को आती है अली का जिक्र भी इबादत है फिर सारे करो मेरे मुश्किल कुशा या अली मेरे मुश्किल और हाजी खैबर वही कांपता रह गया जोर से कहिए सुभान अल्लाह जिसने खैबर वाला वाकया सुना है उसको पता है कि मौला अली के बाएं हाथ की कमाल मौला अली के बाएं हाथ में कितनी ताकत थी खैबर का दरवाजा जनाबे वाला असदुल्लाह मेरे रब्बुल जलाल के शेर ने 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा मौला अली ने बाएं हाथ से उठाकर उखाड़ के फेंक दिया शायर कहता है कि हाजी खैबर वही कांपता रह गया हाजी खैबर वही कांपता रह गया चपेटी में ले कहा या अली चपेटी में ले कहा या मैं क्या तू हसनैन करीमैन नाल बैर करे तो जनाबे वाला हसन ते हुसैन दी शान जनाबे वाला उंगलियां उठाए इन्हां दी शान की है जरा सुन जिनके पैर चूके कर फरिश्ते हुए सईदा बीबी फातिमा तो ज़हरा के बच्चे इमाम हज़रत इमाम हुसैन पाक का झूला फरिश्तों के इमाम जिब्रील आके खुद झुलाया करते थे तवज्जो फिर गौर करो ना जिनके पैर चूके कर फरिश्ते हुए शान उनकी है क्या नारे हैदरी शान उनकी सबकी आवाज है ऐसे बात नहीं बनेगी शान मौला अली का जिक्र करके तुसी दसो कि अल्हम्दुलिल्लाह असी अली वाले आ जदों तुसी मौला अली का जिक्र छड़ देवोगे फिर तुहानू कोई
ذوق سے نعرہ حیدری اور میرے نبی پاک کے صحابہ یہ تو نہیں ہو سکنا بندہ ہوئے رضوی تے گل کرے ادھی اور سنو میرے نبی پاک کے صحابہ کی شان میں زبیر کیانی صاحب ایک شعر بڑا پیارا سنیے شاعر کیا کہتا ہے اے اللہ اللہ تو راضی ایسے نہیں ذوق سے کہ یہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ شفاء اللہ صاحب ریاضی زندہ باد سنیے توجہ سے اللہ کی نام اللہ تو راضی توجہ دیں یہ تو بالکل دو شعر یہ صرف شعر نہیں ہے کیا میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں داد دینا سے نیاز صاحب کافی ہے آگے قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرنا سن کہ جڑیاں نہ کم ہے میں نے مولا علی کی شان پڑھی ہے نا کہ ہون جناب سنو حضور نے صحابہ نے شان ایک شعر لیکن سارے اب بھی شامل ہو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کون ہیں اللہ تو راضی اگر کوئی پوچھے کتنے لکھے آئے تو میں کہ اللہ کا قرآن پڑھ رب ذوالجلال فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے سونیا حبیبہ اے جڑے تیرے صحابی نے انہاں دے نال میں رب راضی آتے اے میرے نال راضی نے اللہ تو راضی تیرا عقیدہ دھوکہ بازی تیرا عقیدہ دھوکہ بازی ہمیں قرآن کھول کے سناواں گا میں تیرے تیرے صحابہ دے سناواں گا جی میں تیرے تیرے نہیں آواز آئے نعرہ تحقیق حمد و ثنا گرامی مرتبت حضرات سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام دیگر سیاسی و سماجی شخصیات آج مجھے یہ فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مرد درویش کے گھر میں ہم سارے موجود ہیں قبلہ راجہ افتخار صاحب ملنگی آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے پارٹی میری ٹی ایل پی ہے لیکن یہ پارٹی اپنی جگہ لیکن اس مرد کلندر کے دل کے اندر جو میں نے اہل سنت کے لیے درد دیکھا ہے نا دو ہاتھوں سے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جب پچھلے دنوں میں نیاز صاحب ٹی ایل پی کے حوالے سے جرم میرا یہ تھا کہ آپ ختم نبوت کے نعرے زیادہ لگاتے ہیں تو جب میری گرفتاری ہوئی تھی 13 دن میں جیل میں رہا تو پہلے دن جب گرفتاری ہوئی ابھی میرے پاس اپنے جماعت کے لوگ نہیں پہنچے تھے کہ قبلہ مجاہد ملت قبلہ ملنگی صاحب اور بھائی محمد شہین قادری صاحب رات کو 1 بجے آپ تھانے میں پہنچے تھے خیر خیریت دریافت کی تھانے والوں کو انہوں نے بتایا یہ ایک محبت والا رشتہ ہے صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارا جو یہ ادارہ بنا سب لوگوں کا تعاون ہے لیکن ہم نے جب بھی آ کر کہا ملنگی صاحب تاکہ فلانے بندے کو چلیے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا پہلے میں سوچتا تھا کہ یار جڑنیاں مچھا چھوچھا چنگیاں ہیں پتریں ڈنگا ہو سی کوئی کس لینڈ نہ بندہ ہو سی لیکن جب ہم ان کے پاس گئے تو ان کے اندر جو ایک پیار کی محبت کی جو کیفیت ہے میں اس کو بھی 2 ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اللہ کرے صدا بہار دویں اس باغیں تے کدے خزانہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اس گھر میں جان مال میں عزت آبرو میں اللہ اپنی برکات کا نزول فرمائے گرامی مرتبت حضرات وقت جو مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر بالکل تھوڑی سی گنجائش ہے اور اس مختصر وقت میں چند ایک باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی مجھے ہمت اور آپ سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے گل لگے چنگی تے ہوئے بھی چنگی تے اس تے بالکل سبحان اللہ کرنے اسے ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں اور اگر گل ہوئے نہ ٹھیک تو جرت کر کے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے سوال کرنا آپ کا کام ہے جواب دینا پھر بھی میرا کام ہے ٹھیک ہے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے
ہر جماعت کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے. یہ ایک مذہبی دینی اور اولیاء کاملین کے ساتھ وابستگی والا ایک یہ جلسہ ہے. آج اللہ کے کامل ولی کی روح کو اصحال ثواب کے لیے اس ملنگی ہاؤس میں خوبصورت انعقاد پذیر ہے، جو کہ پچھلے 30-35 سالوں سے، جسے میں تقریباً 8 سال سے سن رہا ہوں، اور تیسرا سال ہے یا دوسرا اس محفل پاک میں میری بھی شرکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلائے. توجہ دیں، دیکھیں ہم نعرے بھی لگائیں. توجہ ہے، نعرہ حیدری، اتنے ٹلی نہیں اونچا بولے یا علی، نعرہ حیدری. یہ یا علی کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود اعلان فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے، یا رسول بھی کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہو، یا غوث مدد بھی کہہ سکتے ہو، یا مجمع میں تشریف فرما حضرات مدد بھی کہہ سکتے ہو، یا ملنگی صاحب مدد بھی کہہ سکتے ہو. حقیقی مدد کرنے والا میرا رب ہے، اور مجازی طور پہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا ہر بندہ مومن ہے. توجہ ہے، اس لیے جب نعرہ لگے تو شرما کے نہیں. اور بہت جگہ ان شرمان نہیں ہے، جتنے سے نہیں شرمان. آپ دیکھیں گے، دیکھتے بھی رہتے ہیں، شرمانے والی جگہوں پہ ہم لوگ جناب کھل کے آگے آتے ہیں اور مقابلے کرتے ہیں. یہ شرمانے والی جگہ نہیں ہے، عشق والی جگہ. یہاں پر عشق کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. سنیے، اللہ کے ولیوں کا صرف ذکر ہی کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلا جائے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا نیازی صاحب، لوگ سوال کرتے ہیں کہ انما، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بات سمجھانا چاہتا ہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال خود قرآن میں اعلان فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے میں بندے کی شارگ سے بھی قریب ہوں. جب اللہ شارگ سے قریب ہے، جب اللہ شارگ سے قریب، دوسرے لوگ قرآن ہے یہ، ہاں جی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قریب ہوں، ہاں جی کہا ہے. تو کہا جب اللہ شارگ سے قریب ہے تو پھر ولیوں کو یہ لوڑنے ہو. یہ لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے کہا سن، اسی میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن مجھے تلاش کرنے کے لیے اگر بن وسیلے کے آئے تو کبھی بھی رب ملے گا نہیں. حالانکہ وہ رب ذوالجلال ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری بادشاہت میرے رب ذوالجلال کے لیے. لیکن جب رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا اعلان کیا، اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، اپنے ایک ہونے کا اعلان کیا، وہ کہہ سکتا تھا لوگوں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن رب ذوالجلال نے یہ نہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میرے رب ذوالجلال نے هو اللہ احد نہیں فرمایا، فرمایا قل هو اللہ احد. هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ اے پیارے حبیب تو بتا دے اللہ ایک ہے. رب ہے وہ، رب ہو کے کہہ رہا حبیبہ تو لوگوں نے دس کہ جس رب دی عبادت کرنے ہو اے رب 2 3 4 5 نہیں بلکہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کیا ہے؟ یا اللہ تو نے ڈرک کیوں نہیں کہا میں نے وسیلہ اس لیے پکڑا کہ تاکہ تم بھی ڈرک آنے کی باتیں نہ کرو. ڈرک تو ڈرک بات تو بندہ جناب ڈرک چھال مارے اوپر یا اوپر تھلے اور تکونوں اوپر یا اوپر تو بندہ نیچے، اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹے گی. عقل مند کہے گا وہ پاگلا سیڑھی کا وسیلہ لے. میں کہ جب دوسری منزل میں جانا ہو بھی مکان اور جانا بھی دوسری منزل میں ہو، وسیلے کے بغیر بندہ جائے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا تو اس رب کی بارگاہ میں بن وسیلے کے جا رہا ہے، حالانکہ وہ رب فرماتا ہے میں بغیر وسیلے کے تمہیں بتا سکتا تھا کہ میں ایک ہوں. میں نے وسیلہ اس لیے پکڑا تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ وسیلہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں جانا یہ رب کی اپنی سنت ہے. ولیوں کے
इनका वसीला क्या है? वो मेरे रब की सुन्नत है। मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ताला सारे नाल गल नहीं कीती, ये सारे नाल, ये अल्लाह ने वली होए, अल्लाह ने नबी होए, इन्हां दी अज़मत हर बंदा नहीं समझना। रोमी कश्मीर आरफे खड़ी, आपने बड़ी अजीम बात की, आपसे जब पूछा गया ओए नबी की इज्जत नामूस का मसला आए तो हर कोई नहीं निकलता, अगर नहीं निकल सकता तो कम से कम दिल में तो कहे ना ये बड़ा गलत हुआ है, इतना भी कोई नहीं कहता, ये क्या वजह है? तो मलंगी साहब रोमी कश्मीर आप दा दिल तड़पया, कलम उठी के आप फरमान लगे कि कदर नबी का तनु की पता बाबा बरीमाम सरकार कौन है, तनु की पता पीर मेरे अली कौन है? और कदर वलीदा जानन वाले सो गए बिची मदीने। फरमाता है वकूनु मास सादिकीन, वलियों के साथ हो जाओ। होगा क्या? फरमाया जो होता है ना वली, वो वली पता है कैसे बनता है? वो वली अल्लाह फरमाता है नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज ज़कात भी, लेकिन साथ जो एक्स्ट्रा वक्त होता है ना तो मेरा वली नफली नमाज की कसरत करता है। वली बंदा कैसे बनता है? चर्च शराब पीने वाला बंदा वली नहीं होना। तवज्जो है, वली कौन होता है? तो किसी आशिक ने लिखा कि जिसकी हर अदा सुन्नते मुस्तफा, वली दी पहचान की है जब तुसी वली दा चेहरा देखो तुहानू खुदा याद आवे, वली दा चेहरा देखो मुस्तफा याद आउण, वली दा चेहरा देखो गुनाहां तो छुट्टी हो जावे, वली दा चेहरा देखो बेहयाई तो जान छुड़क जावे। वली दी पहचान है कि जिसकी हर अता सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे अल्लाह फरमाता है वकूनु मास सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ। किना दे नाल? सारे बोलो किसके साथ हो जाओ? अच्छा, सच्चू के साथ होने में वक्त थोड़ा रह गया है। सच्चू के साथ होने की बरकत हजरत राबिया मसरी अल्लाह की कामल वलिया गुजरी, उनकी मैं वजात करूं तो वक्त नहीं है कि राबिया क्यों है कहा गया और बसरी क्यों कहा गया, बड़ी बहस है। लेकिन आप अल्लाह की वलिया, आपके इलाके के अंदर एक कफन चोर रहता था, जनाब मलंगी और दिमाग खराब है कि पैसे खर्च करने पे, या आप सब जनाब कोई ऐसा इंजेक्शन लगे है कि वैसे आ गए यहाँ पे, आप दिल के अंदर वलियों की हुब लेके आए हैं, जो है ना वलियों की हुब। मैं वो बात करके राबिया बसरी की बात करूं, अल्लाह फरमाता है वली नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब हो जाता है। कितना करीब? हम वलियों के करीब क्यों हैं? फरमाया वो इतना करीब कि मैं रब वली की आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। मैं रब अल्लाह फरमाता है मैं उहदे हाथ बन जाना वा जिन्हां हत्थां दे नाल ओ पकड़दा है, मैं उहदे पैर बनना वा जिन्हां दे नाल ओ चलदा है। ते या अल्लाह फिर वली कोल और कड़ी पावर होंदी है कि आवाज आई वा इंसानी आतैतुहु, अल्लाह फरमाता है मानो रब होण दी कसम, फिर मेरा वली जदों भी मेरे कोलों सवाल करे वा इंसानी, वली सवाल करे
वली वो जो सवाल करे, अब वली क्या सवाल करता है, या अल्लाह मेरे दर पे जितने बे औलाद आए इनको औलाद दे दे, बेरोजगारों को रोजगार दे। देता वली नहीं है, देता रब है, और देता इनके सदके है। जो है फरमाया वली के पास हो जाओ, इसलिए कि वली जब आपके लिए दुआ करता है तो वह इन सालानी आतैतुहू, हाय हाय, वली कभी छोड़ता नहीं है। किसी लिखने वाले ने लिखा कि लजी पाली परी तेनो तोड़ते नहीं, लजी पाले परी तेनो तोड़ते नहीं, जिदी पा भरे थे अनु छोड़ते नहीं, जिदी पा भरे थे अनु छोड़ते नहीं। आज बलिया नाल प्यार करेगा महशर का मैदान होगा, जब वली जन्नत जान लगेगा तो आप आखेगा या अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं जावांगा जदों तक मेरे नाल प्यार करने वाले सारे ना जोर से कहिए। ये वलियों का फाइट है, मैं 2-3 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। राबिया बसरी के इलाके में जो कफन चोरी करता था, कपड़ा महंगा था ना, तो वो जनाजे में जाता, कब्र पे निशानी रखता और कफन रात को जाकर चोरी कर लेता। राबिया बसरी को पता लगा, आपने उसे बुलाया, बुलाकर कहा एक कफन नहीं 2 कफनों के पैसे ले ले। कितने कफनों के? 2, लेकिन मेरा कफन मुझे नंगा ना करना। जब वो दुनिया से चली गई, जनाजा हुआ, जनाजे में लोग सारे भी आए, वो कफन चोर भी आया। वो कफन चोर जनाजा पढ़ने नहीं, वो इसलिए आया था यार मुझे 2 कफनों के पैसे राबिया बसरी ने दिए, वो तो दुनिया में नहीं रही, अब किसी को क्या पता, वो पैसे भी हो गए, अब जनाजा पढ़ के कब्र की निशानी लगाऊंगा, रात को कफन निकालूंगा, ये पैसे। इस नीयत से उसने जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के जनाजा दफन हो गया, राबिया बसरी की कब्र पे निशानी लगा के घर चला गया। रात सारे सो गए ना, तो वो चोर उठा, सीधा कब्रिस्तान गया, कब्र में वेखता वेखता राबिया बसरी की कब्र पे पहुंचया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, आवाज आए नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तवज्जो, हजरत अल्लामा रियाजुर रहमान साहिब सिद्दीकी और दीगर उलमा आला व सलाम मरहबा। तवज्जो रखिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बल्कि मलंगी साहब के टाइम से मैं ऊपर चला गया। जनाजा पड़ा, रात हुई, राबिया बसरी की कब्र पे चला गया, कब्र के ऊपर से मट्टी हटाई, पड़ी चाई, जो ही उसने हाथ डाला ना कफन की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी वलिया आए हाय, वली कोई आम ते नहीं आते, गुनाहगार ते नजर पवे तो शायर लिखता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की। कफन चोर ने हाथ पाया और टाइम नहीं है मुफरला, सादा सादा हाथ जो ही पाया ना, राबिया बसरी हाथ पकड़ लिया, पकड़ लिया, वो हैरान है, मुर्दा भी जिंदा हो गया। मैं क्या सारे मुर्दे की एक जैसा ना समझ, वो तो आम मुर्दे से मेरे नबी को मिलाता है। अरे नबी के बात तो दूर है, नबी के एक वली की ये शान है कि मर के भी कब्र में जिंदा है। हाथ पकड़ लिया और हैरान होके आख्या, और मैं बड़ी हैरान हूं, क्यों कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन उतार रहा है। एक जन्नती, अब चोर हैरान हो गया, यार मैं तो कफन चोर हूं, तुसी ते वलिया हो, मैं किवें जन्नती, तुसी ते जन्नती हो, मैं किवें। राबिया बसरी कहन लगियां मेरे रब मेरे नाल वादा कीता सी, ए मेरी पदिया तू इतनी इबादत कीती, तो मैनू राजी कीता ते इजाद ए मिलेगा जेड़ा जेड़ा तेरा जनाजा पड़ेगा, भावें इरादा जेड़ा भी होवे, जेड़ा तेरे जनाजे विच आएगा मैं उन्हें बख्श देंगा। अब तू मेरे जनाजे में आए, अब क्या है, वकूनु मअस सादिकीन, वलियों के जनाजे में भी जो जुड़ जाए रब उसे इतनी शान देता है। अल्लाह ताला में वलियों की समझ ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब की बात पे
میں کلمے کا شعر پڑھ لیتا ہوں. آپ ولی ہیں نا میرے علی. ہم ملنگی صاحب یہ پروگرام آپ کرواتے ہیں تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے. اور باقی جتنے گدی نشین ہیں, کل میں دربار عالیہ بابا غلام بادشاہ میں تقریر کی, میں نے کہا ولی یا گدی نشین نہ کم یہ نہیں ہے جڑے گدی نشین ہیں انہوں نے کم صرف یہ نہیں, انہوں نے نظرانے بٹورنا تے جناب لوگوں کو ہاتھ چموانا, یہ کام نہیں ہے. کام پتہ ہے کیا ہے گدی نشینوں کا, جو مہر علی نے کیا ہے. ذوق سے کہیے سبحان اللہ. ادارے بولنا پیر مہر علی صاحب کو کون نہیں جانتا, بات اینڈ کر رہا. لنگی صاحب ختم. کون نہیں جانتا؟ کہا وہ کام کرو گدی نشینوں, ولیاں نال پیار کرنے والے ہو تے ولیاں دے نعرے لانے والے ہو, کم مہر علی جیسے کرو, اولا علی جے کرو. توجہ ہے, حضرت مولا کائنات حضرت علی پاک نے کبھی بھی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیا. حضرت علی نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. کہا گیا علی یہ تہاڈا دشمن ہے, تے مولا علی فرمان لگے رب کعبہ دی قسم علی اپنے دشمن کو کبھی صدا نہیں دیتا. علی اس سے جنگ کرتا ہے جو دشمن خدا ہو یا دشمن مصطفیٰ ہو. ہمیں تو کوئی اتنی لگا دیتے ہیں, کوئی اتنی لگائے تو ہم گولی مار دیتے ہیں. کہا نہیں, علی کے چاہنے والوں کی یہ شان نہیں ہے. علی کے چاہنے والوں کی پہچان یہ ہے, کوئی تھپڑ مارے تو تم کہو یار سنگیا ایک اور مار, تو خوش ہو جا. یہ علی والوں کی پہچان ہے. میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا نے کہا گدی نشینوں کو, محفلوں میں آنے جانے والوں کو پیغام پتہ ہے کیا دیا آپ نے؟ ایک ہی بات, جب حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا نا, مرزا غلام قادیانی لانتی نے لاہور کے اندر جب للکارا نبی کی امت کو, تو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف سے اٹھے. انگریزوں نے حکومت, انگریزوں کا دور ہے. مرید آخر لگے بابا جی نہ جاؤ, انگریز مروا چھوڑ سن. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ مہر علی شاہ کو ماننے والوں اس جملے کو یاد رکھنا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ایسی فقیری پہ لعنت, ایسی پیری پہ لعنت کہ کوئی کتا نبی کی ختم نبوت پہ بھونکے اور پیر اپنی گدی بچائے, مولوی اپنی مسجد بچائے, معتمم اپنا مدرسہ بچائے, راجہ اپنی راجگیری بچائے, عباسی اپنی عباسیت بچائے, ملک اپنی ملکیت بچائے. ایسو پر لعنت ہو. علی کے بچے کا جواب سنو. کہا یہ تو بات نہیں, کھائیں نبی کا صدقہ اور پھر حضور کی عزت کا پہرےدار نہ بنے. آپ نے اور جا کے للکارا اور ختم نبوت پہ پہرا دیا. آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے, جو مرضی جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو, جماعتیں سب کی اپنی اپنی ٹھیک ہے, لیکن جب نبی کی عزت لوگ کہتے ہیں جی مولوی تے سیاست, تو دل کرنا جناب لوگوں نال پیڑ کری پڑھی ہے, کیونکہ اسی بھی سنا رہی نہیں سیکھی گیا نا. پڑھنا دل کرنا کہ ریاست مدینہ میرے نبی نے بنائی تو سارے فیصلے منبر پہ بیٹھ کے کیے. اس کے بعد صدیق اکبر نے سارے فیصلے منبر پہ کیے, عمر نے منبر پہ, عثمان نے منبر پہ, علی نے منبر پہ. میں نے کیا وہ ان سے بڑا یا ان سے چھوٹا, کیا وہ مولوی محراب و منبر کے وارث نہیں تھے؟ مولوی بڑا نام ہے. اس لیے گرامی مرتبہ حضرات, پاکی جو ہو, نبی کی ختم نبوت کی بات ہے تو سارے حاضر ہوا کریں گے انشاءاللہ. ہاں جس سے جتنا ہو سکے. شہید بھائی نے ایک شعر کہا, وہ پڑھ کے میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایک شکل دکھائی جائے گی, ایک شکل دکھائی جائے گی, تصدیق کرائی جائے گی, تکبیر بنائی جائے گی, پرولا آرہ تکبیر آواز آئے, نعرہ رسالت, ادھر سب کی آواز, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک.
बलागल उला बेकमालिही कशफ़त तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे दोस्तों, ये थे मजाहिद हज़रत अल्लामा मुफ्ती नदीम सरानी साहब ने इंतहाई शीरीन ज़बान से जो गुफ्तगू फरमाई, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। दौरान खताब जमात अहले सुन्नत तहसील कलर सईदा के सदर अल्लामा रियाजुर रहमान सदीकी साहब तशरीफ फरमा हुए, मैं इनको अलियाने डेरा खालसा की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी महफिल पाक में तशरीफ फरमा है। इनके साथ जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब रईस फराजी तशरीफ फरमा है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त से हमें मुस्तफीद फरमाया। मुझे फरिश्ता मत कहो, ये मेरी तौकीर होगी। मुझे फरिश्ता मत कहो, ये मेरी तौकीर होगी। मैं मलाइके मसजूद हूँ, मुझे इंसान रहने दो। दुनियाए शराफत और सदाकत के अलमबरदार आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी फ़ख्र गखड़ा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कियानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ फरमाकर अपनी ज़ुबान से गुफ्तगू फरमाते हुए हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कियानी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सर के ताज उलमाए किराम, जनाब हमारे फ़ख्रे कलर सईदा, हमारी तहसील के बादशाह और मेरे मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बिल्कुल कलील है। मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि अल्लामा साहब कह रहे थे कि नामुस्से रसालत पे हमें बार मिट जाना चाहिए। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान पे बड़ा फ़ख्र है। यहाँ पे कोई आला है, अदना है, नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की खातिर अपने बच्चे भी कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और इस पे किसी को बला तफरी किसी चीज़ पे शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये मजहबी फरीज़ा जो है बला तफरी किसी जमात के, इसमें सब बराबर के शरीक है। हमारी आल औलाद हर किस्म की हमारी जान और माल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे दिल और जान से कुर्बान है। मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे भाई इफ्तिखार राजा मलंगी साहब को ऐसी महफिल सजाने की पुरजोर हिम्मत और ताकत दे और वो अच्छे काम करें। ऐसे लोगों की इलाके में ज़रूरत होती है जो कलमा हक कहते हैं। इसी पे मैं सब लोगों का दिल की था कराने से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे मोहम्मद ज़ुबैर कियानी साहब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी। इसके बाद तमामी हज़रात से दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्तों पर 2 मिनट के लिए खड़े हों। तो अदियाए दरूद व सलाम के लिए मौलाना शफ़ाउल्लाह नियाज़ी साहब को तकलीफ़ दूंगा माइक पे आने की। इसके बाद अल्लामा रियाजुर रहमान साहब खताब फरमाएंगे, दुआ ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे और इसके बाद साहबजादा साहब दुआ फरमाएंगे। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। वक्त न दीदार अता करना, ऐसा
बड़ी अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कहने आ जाना रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बद्र में हिदायत पे लाख, और जिस तरफ ही उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे दस्त बस्ता है खड़े यका हाजिर गुलाम, पेश करते हैं गुलामाना सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमामी हज़रात तशरीफ़ फरमाओ। गौसिया फोर्स डेर खालसा के जवानों से दरख्वास्त है कि ख़त्म शरीफ का सामान रखें। मेरे दोस्तों, दुरूद और सलाम के दौरान पीर तरीक़त राहबर शरीयत हमारे पीर मुर्शद सजादा रशीद दरबार आलिया नौशा पाक सरकार साहबजादा मियाँ अब्दुल गफूर साहब गफ़ार साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अहलियाना डेरा खालसा की तरफ से सत बिस्मिल्लाह जी आया मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज का ये अजीम शान इज्तिमा राजा इफ्तिखार मुलंगी साहब की कोशिशों और काविशों से सालाना इनेकाद पजीर होता है। औलियाए कराम की खिदमत में खिराज तहसीन पेश करने के लिए और खुसूसन गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा बारगाह में ये हदिया और तोहफ़ा पेश किया जाता है। औलियाए कामिलीन की जो निस्बत है इंसान को दुनिया में भी रहनुमाई करती है और आखिरत के अंदर भी औलिया की मोहब्बत बंदे को मकाम दिलाती है। मैं अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुक़द्दस आप हज़रात के गोश गुजार करने के बाद हम दुआ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस मिंबर पे जलवा अफरोज़ है। 250 के करीब औलियाए कामिलीन आपके सामने बैठे हुए हैं। दौरान खिताब आपने इरशाद फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो 250 औलियाए कामिलीन ने अपनी गर्दनें झुका ली, गर्दनें पेश कर दी कि गौसे पाक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है। और यहाँ पर जो जरूरी बात आप दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि औलियाए कामिलीन के साथ वाबस्तगी इख्तियार कीजिए, बाशरीयत अल्लाह के वली के हाथ में बैठ कीजिए और निस्बत को कायम कीजिए। जब तक ये निस्बत कायम नहीं होगी
تو جو فیض کا سلسلہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے چل کر ولی کے سینے تک پہنچتا ہے، ولی سے پھر اس کے مرید تک پہنچتا ہے، وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان کیا نا تو خراسان کی پہاڑوں پہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ چلہ کشی کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اتنے دور مقام پہ بیٹھ کر حضرت غوث پاک کا خطاب سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آج تو ذرائع موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیگر جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پیغام دوسری جگہ تک پہنچتا ہے۔ اس وقت یہ مادی ذرائع موجود نہیں تھے، روحانی طاقت موجود تھی، روحانی سلسلہ موجود تھا۔ کہاں خراسان کے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا حضرت خواجہ غریب نواز پکار کے کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کی گردن پر آپ کا قدم ہے اور غریب نواز کے سر پہ آپ کا قدم ہے، اور ان کا نام نامی اس پہ گرامی سید قطب الدین ہے۔ وہاں سے جب چلہ کشی مکمل کرنے کے بعد داتا حضور ڈھیرا کے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دنیا سے مر جاتا ہے مٹ جاتا ہے، نہیں مرتے اور مٹتے کوئی اور ہوں گے جن کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں، قبر میں پہنچتے ہیں اور قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ داتا حضور کے قدموں میں 40 دن کا چلہ کشی کی فیض حاصل کیا، سینہ در فیض حضور داتا علی اجمیری سے حاصل کیا۔ جب داتا علی اجمیری سے فیض حاصل کیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، یعنی ناقصوں کے لیے یہ پیر ہیں جو کامل آ جائے، غریب نواز آ جائے، ان کے لیے رہنما بن جاتے ہیں۔ داتا حضور نے فیض کے عطا کیا، کہا ہندوستان کے اندر تم تبلیغ اسلام کرو۔ جب تبلیغ اسلام کی انہوں نے ایک بندے کو مسلمان نہ کیا، 10 بندوں کو مسلمان نہ کیا، 1000 کو مسلمان نہ کیا، تاریخ کے اندر موجود ہے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، دعا کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام کی غلاموں، بس اس عظیم موقع پر آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا، یہ درس دینا چاہتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ دعا ہوگی، دعا کے بعد نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کے بعد یہاں پر فوری طور پر لنگر تقسیم ہوگا. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پر ہی تشریف رکھیں. رات کو عظیم الشان محفل مشاعرہ اور شیرخوانی ہوگی. تو اب دعا کے لیے ہمارے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی ہمارے مرشد آباء و اجداد سے ہیں اور یہ آج ہمارے اس گھر پہ اس ختم شریف کے موقع پر تشریف فرما ہے. تو میں ایک شعر کے ساتھ ان سے التماس کروں گا دعا کے لیے. طائر تبا بلند پروازیاں تے کدو زاغ کر سکدا سری میرے تذکرے بزم آہوت اندر منی عرشیاں بھی سخنوری میری. جو تیز طوفان پرداب آئے تینے تیز ہو کے تری کشتی میری. قدم وچ منزل وچ قدم برق خضر کی کرنی رابری میری. دعا کر کے لیے صاحبزادہ عبدالغفار صاحب سے التماس کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا میرے رب العالمین اس ختم پاک دا ثواب حاضر استوام دا ثواب تیرے بارگاہ الہیچ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے اپنے بارگاہ الہیچ قبول و منظور عطا فرمائی. حضور نبی علیہ السلام سرکار دے وسیلے اور جمیلے دے نال 1,24,000 پیغمبر حضور دے والدین کریمین ازواج مطہرات حضور دی آل اولاد خلفائے راشدین جملہ صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین شہدائے غزوات شہدائے کربلا دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول و منظور عطا فرمائی. یا میرے رب العالمین اس ختم پاک دا ثواب حاضر استوام دا ثواب محبوب اربانی کتب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الخصنی والحسینی سرکار غوث اعظم دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول و منظور عطا فرمائی. سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ نوشاخیہ نقیبیہ وارثیہ ویسیہ اس تو علاوہ جتنے بھی سلاسل دنیا چا بادشاہ نے جنہاں نے بزرگان نے دین اس دنیا فن تو چلے گئے نصاب دے روانو پیش کرنے قبول و منظور عطا فرمائی. یا میرے رب العالمین اس ختم پاک دا ثواب حاضر استوام دا ثواب اس پاک محفل دا ثواب امام سلسلہ نوشاخیہ مجدد اکبر نائب غوث اعظم حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بھائی سرکار دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول و منظور عطا فرمائی. یا میرے رب العالمین اس ختم پاک دا ثواب حاضر استوام دا ثواب بالخصوص میرے جد امجد پیر افن شہرہ شریف جناب حضرت پیر محمد سچیار پاک دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول و منظور عطا فرمائی. یا میرے رب العالمین اس ختم پاک دا ثواب حاضر استوام دا ثواب جڑے بھی حاضرین اس دعا جی شریک رضینہ دے والدین عزیز و قارب اس دنیا فانی تو چلے گئے سب دے روان پیش کرنے قبول و منظور عطا فرمائی. یا میرے رب العالمین اپنے سونے حبیب صدقے اپنے پاک ولیاں صدقے جڑی بھی دعا شریک نے سب دی دکھ مصیبتاں پریشانیاں دور عطا فرمائی سب تے اپنی آسانیاں عطا فرمائی. اپنے سونے حبیب دے صدقے سب دے گھراں وچ اتفاق اور اتحاد عطا فرمائی سب دے گھراں دے روزگار وچ خیر و برکت عطا فرمائی. یا میرے رب العالمین اپنے سونے حبیب دے صدقے سب نو ہر ایک بیماری ہر ایک آفت ہر ایک بلا تو محفوظ رکھی اپنے سونے حبیب دے صدقے سب نو ظالمان ظلم نظر تو محفوظ رکھی. یا میرے رب العالمین سب نو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی.
بے اولادیاں نو اپنے سونے حبیب صدقے نیک اولاد عطا فرمائی بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرمائی یا رب العالمین جنہاں دی اولاداں موجود ہیں اولاداں نو اپنے والدین دی تابعداری تے فرما برداری دی توفیق عطا فرمائی اس پاک محفل دے وچ جڑے بیمار نے اپنے سونے حبیب صدقے بیمار کربلا دے صدقے شفا کاملہ نصیب عطا فرمائی یا رب العالمین اپنے پاک ولیاں دے صدقے اپنے سونے حبیب دے صدقے بالخصوص راجہ افتخار ملنگی دی اس پاک کعبہ نو اپنے بار گلے وچ قبول و منظور عطا فرمائی یا رب العالمین اپنے سونے حفیظ و صدقے راجہ افتخار ملنگی صاحب دے والد صاحب دے واسطے پاک محفل ثواب پیش کرنے اپنے بار گلے وچ قبول و منظور عطا فرمائی یا رب العالمین اپنے سونے حبیب دے صدقے ساڈا صاحب دا اس پاک محفل وچ آنا جانا اپنے بار گلے وچ قبول و منظور عطا فرمائی راجہ افتخار ملنگی صاحب دے بچیاں دے وچ خیر و برکت عطا فرمائی یا رب العالمین اپنے سونے حفیظ و صدقے اپنے پاک ولیاں صدقے راجہ افتخار ملنگی صاحب دے اس گھر وچ اندے رزق وچ اندے عزت وچ اضافہ عطا فرمائی میری دعا میں التجا نو اپنے بار گلے وچ قبول و منظور عطا فرمائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ نور الشہید سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک